بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل القرآن على 7 تأثيرا لأمة حبيبه الأمين وجعل القراء والمقرئين من أهل سلسلة منتهية إلى خاتم النبيين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ ما أوحي إليه من رب العالمين وعلى آله وأصحابه الذين تلقوا القرآن من فيه بالأخذ المتين ونقلوه بأمانة كما تحملوه ثم بينوه كما أنزل لمن لاقهم من المهتدين رضي الله عنهم أجمعين. تمام تعریفات اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے اپنے حبیب کی امت پر آسانی کرتے ہوئے قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل فرمایا اور قارئین و مقرئین کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے. اور درود و سلام و ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ پیغام کو بندوں تک پہنچا دیا، اور اللہ کی رحمت ہو آپ کے آل پر اور آپ کے صحابہ پر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید حاصل کیا اور اسے پوری امانت داری کے ساتھ نقل کر دیا جیسا کہ وہ نازل کیا گیا تھا. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما وتقوى. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم آدم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا. اللهم خذ بناصيتنا إلى كل خير. آپ نے ماشاءاللہ کی توفیق سے حجیت قرات کے حوالے سے ایک مفصل بیان سنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے برکت بنائے، سنانے اور سننے والوں کے لیے تو شاخت بنائے. تفصیل آپ نے بیان سنا ہے حجیت قرات کے حوالے سے. میں نے مناسب سمجھا اس خطاب کے تکملہ کے لیے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ مسلمانوں کے ہاں قرات قرآنیہ کی حقیقت اور مستشرقین و ملحدین اور متجددین کے ہاں قرات کے بارے غلط نظریات. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ حجیت قرات آپ نے سماعت فرما لی، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس حجیت قرات کو لوگوں تک پہنچانا اور ان کو آگاہ کرنا، اس میں فتنی کیا ہے؟ خصوصی طور پہ جو مدارس دینیہ کے اندر انہیں ان کو جگہ دینی چاہیے تاکہ صحیح معنی میں قرآن کا دفاع ہو سکے. جب فتنوں کا علم ہوتا ہے تو پھر انسان ضرورت محسوس کرتا ہے کہ واقعی اس کا دفاع ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا ہے ایسے کیا ضرورت پڑی ہے، قرات باقی ہے پڑھ لیتے تفریح. اس لیے میں نے ضروری خیال کیا اللہ تعالیٰ
آسان بنائے اور مختصر قرآن مجید سے مراد وہ متن ہے جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوران تدوین 2 گتوں کے درمیان جمع فرمایا ہے۔ یہ کامل و اکمل ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ چونکہ اس کتاب مبین کے محافظ خود اللہ رب العزت ہیں، چنانچہ دیگر کتب سماویہ کی مانند اس میں تحریف و تغییر اور کمی و بیشی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے اس متن کے کئی وجوہ ہیں جن سے اسے حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو 7 حروف پر نازل فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا القرآن انزل على 7 احرف كلها شاف کاف، بلا شبہ یہ قرآن مجید 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، تمام حروف شافی و کافی ہیں۔ ایک روایت میں الفاظ یوں ہیں فَبِأَيِّهَا قَرَأُوا فَقَدْ أَصَابُوا، مسلمان جس حرف کو بھی پڑھیں گے قرآن مجید کو پا لیں گے۔ متن قرآنی کی ان وجوہ سے مراد وجوہ قراءات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث مبارکہ میں اس کا یہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔ جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأنی جبریل علی حرف فلم ازل استزیدہ ویزیدونی حتی بلغ 7 احرف، مجھے سیدنا جبریل علیہ السلام نے ایک حرف پر پڑھایا، میں مسلسل زیادہ طلب کرتا رہا اور زیادہ کرتے رہے حتیٰ کہ 7 حروف تک پہنچ گئے۔ مسلمان اہل علم ہر دور میں ان پڑھی گئی وجوہ قرات کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں، جنہیں متقدمین حروف اور متأخرین قرات کے نام سے متصف کرتے ہیں۔ قراء کرام نے ان حروف یا قرات کو بالمشافہہ طبقہ عن طبقہ متصل سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالمشافہہ جبریل علیہ السلام سے حاصل کیا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے حاصل کیا ہے۔ مستشرقین کا خیال ہے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اعوذ باللہ گھڑ لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ وہ قرآن میں وہی بیان کرتے ہیں جو ان کی خواہش اور پسندی ہوتی ہے۔ انہیں قرآن مجید میں تورات و انجیل سمیت سابق کتب سے اقتباسات لیے ہیں، لہذا دین اسلام نصرانیت کی ایک محرف شدہ شکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مستشرقین نے ان افکار و نظریات کو پھیلانے میں بعض فرقوں کے عقائد سے مدد لی ہے، کیونکہ ان فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس موجود قرآن مجید وہ قرآن نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، بلکہ یہ قرآن وہ ہے جسے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا تھا اور اس میں سے جو چاہا ثابت کر دیا۔ امام ابو بکر محمد بن قاسم الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں علماء امت ہمیشہ سے قرآن مجید کے مقام و مرتبے اور عزت و شرف کا دفاع کرتے چلے آئے ہیں۔ اب ہمارے زمانہ میں آ کر یہ گمراہ شخص پیدا ہو گیا ہے جو ملت سے خارج ہے
امت پر حملہ آور ہے اور شریعت کو باطل کرنا چاہتا ہے، اس کا وہم ہے کہ جو مصحف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا تھا وہ مکمل قرآن مجید پر مشتمل نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اس میں سے 500 حروف ساقط کر دیے تھے، حالانکہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کے درست ہونے پر اتفاق تھا۔ امام ابن الانباری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، یہ زندیق شخص قرآن مجید کی آیات میں کمی بیشی کر کے پڑھتا تھا، اس پر بڑھ کر یہ کہ بعد نے ایسی کتاب لکھی جس میں اس نے کتاب اللہ میں تحریف کو ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ مستشرقین کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو مکمل قرآن مجید کا تو انکار نہیں کرتا، لیکن قرات کے متواترہ کا منکر ہے۔ مستشرقین کے استدراج کا مقصد قرآن مجید کے حوالے سے مسلمانوں کے قلوب و اذہان میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی اصل بنیاد ہے، اور جب اس میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا تو اسلام کی بنیاد منہدم ہو جائے گی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ مصاحف بطور مدون قانون اور ضابطے کے لکھوائے تھے، تاکہ روایات میں اختلافات کے وقت ثابت شدہ اور منسوخ قرات میں تمیز کرنے اور قرآن وغیر قرآن یعنی تفسیر وغیرہ میں فرق کرنے کے لیے ان مصاحف کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ انہوں نے یہ مصاحف عرض اخیرہ کے موافق لکھوائے تھے، اور انہیں منسوخ حروف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے اپنے مصاحف میں لکھی گئی تفسیر، احکام اور اسباب نزول وغیرہ جیسے تعلیقات سے خالی رکھا تھا، کیونکہ یہی تعلیقات اگر بعد والے لوگوں تک اسی طرح مصاحف میں لکھی ہوئی پہنچتی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی آسانی کے لیے حاشیے میں لکھی تھی، تو وہ اسے نص قرآنی سمجھ لیتے، لیکن مستشرقین نے مصاحف کے حاشیے پر لکھی گئی ان تعلیقات کو قرات قرآنی سمجھ لیا، اور مصاحف عثمانیہ کو ان تعلیقات سے خالی کرنے سے یہ سمجھ لیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرات قرآنیہ کو ختم کر دیا تھا۔ قرات میں مستحکم ہوں، ہر حرف اور ہر قرات کی اصل حقیقت کو جانیں، اور مستشرقین کے فتنہ انگیز دعووں سے محفوظ رہیں۔ مصاحف عثمانیہ اور صحابہ کی تعلیقات کا مطالعہ ضروری ہے تاکہ نص قرآن اور تفسیر کے درمیان فرق واضح رہے۔ علم قرات اور حفظ قرآن کو نیک نیت اور استقامت کے ساتھ سیکھنا ہر طالب علم کا فریضہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، مصاحف عثمانیہ کا فائدہ۔ مصاحف عثمانیہ کا فائدہ یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سینہ در سینہ مختلف روایات آگے منتقل ہوتی تو بعد والی روایات کو اپنے پاس موجود مصحف کے رسم الخط پر پیش کرتے، اگر تو مصحف کا رسم الخط اس کا احتمال رکھتا تو اسے قبول کر لیتے تھے، اور اگر مصحف کا رسم الخط اس کا استعمال نہ رکھتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اگرچہ وہ صحیح سند سے ہی کیوں نہ ان تک پہنچی ہو۔ اگر کہا جائے کہ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف لکھا تھا وہ 7 حروف میں سے صرف ایک حرف پر لکھا تھا، اور قرآن کرام کا موجودہ اختلاف وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن کرام کا اختلاف اس سے ایک جدا چیز ہے، کیونکہ قرآن کرام کا اختلاف رسم مصحف سے خارج نہیں ہوتا، اور مصحف صرف ایک حرف پر لکھا گیا تھا، باقی 6 حروف ثابت کر دیے گئے تھے، اور ایک حرف پر لکھے گئے مصحف کے خط پر بالاجماع عمل جاری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے 7 احرف میں سے 6 حروف کو چھوڑ کر صرف ایک حرف پر مصحف لکھنے کا یہ دعویٰ باطل، ناقابل قبول ہے، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کام کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور پھر وہ کتاب اللہ کے کسی حصے کو چھوڑنے یا باطل کرنے سمیت کسی ایسی چیز کو کیسے حلال کر سکتے تھے
جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کتابت مصحف کا کام قیل و قال کا دروازہ بند کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ علامہ صحابی جمال القراء و کمال الکرام میں یہ بات انہوں نے فرمائی ہے کہ سید عثمان رضی اللہ عنہ کتابت مصحف کا کام قیل و قال کا دروازہ بند کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ کوئی بھی شخص قرآن مجید میں کوئی غیر قرآن چیز داخل نہ کر سکے یا قرآن مجید کے الفاظ میں تغییر کو جائز نہ سمجھ بیٹھے۔ جب آپ نے یہ مصحف لکھوا دیے اور ان کی تلاوت کا حکم دے دیا تو کسی کے لیے کوئی باطل دعویٰ کرنا ممکن نہ رہا، اور جو ایسا کرے گا وہ خطا کار ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ اس پر ایک ایسے لفظ کا انکار کیا تھا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا تھا، حالانکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ وہ لفظ لغت عرب میں جائز ہے۔ اگر قرآن مجید میں تغییر کرنا جائز نہ ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان پر انکار نہ کرتے۔ اور قرآن مجید میں تغییر کرنا جائز ہوتا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان پر انکار نہ کرتے۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے باطل دعوے اور تبدیلی حروف کے رائے کا دروازہ بند کرنے کے لیے قرآن مجید کو ان تمام 7 وجوہ پر جمع فرمایا ہے۔ یہ حروفی تبدیلی، یہ اس طرح کے بعض قراء ایسی چیزیں تفصیلات باب ہیں کہ لغت عرب کے جو جائز ہے وہ قراءتاً بھی جائز ہے، ایسے بھی ہیں بعض ائمہ اس طرح بات ہو پھر ان کا انکار کیا، امت نے ان کو سزا بھی دی تھی۔ اس لیے قراءت کے اللہ مشائخ کہا کرتے تھے کل ما جاز قراءہ جاز لغہ ولیس کل ما، کھجور کے پتوں اور ہڈیوں کے تختیوں پر لکھے گئے قرآن کو بھی سامنے رکھا تھا تاکہ کسی قائل کا کوئی قول اور کسی مدعی کا کوئی دعویٰ باقی نہ رہے۔ امام طبری رحمہ اللہ کی بات کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 7 حروف میں سے صرف ایک حرف پر مصحف لکھوائے تھے، اسے صحیح نہیں ہے، کیونکہ مختلف مصاحف میں مختلف حروف لکھے ہوئے موجود ہیں۔ مثلا بعض مصاحف میں وَأَوْصَى لکھا ہوا ہے، وَأَوْصَى بِوَصَّى كما عطا امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِي، یہ نافع اور ابن عامر شامی پڑھتے ہیں، یعنی یہ مصحف مدینہ کے اندر بھی اور مصحف شامی کے اندر وَأَوْصَى لکھا ہے، ہماری قرأت وَأَوْصَى بِهَا إِبْرَاهِيمُ۔ وقال اتخذ اللہ لکھا ہے تو بعد مصاحف میں قال اتخذ اللہ لکھا ہے، بعد میں ساری الی مغفرہ ہے، جیسے مصحف مدینہ شامی میں بھی ساری بغیر واو کے لکھا ہے، تو بعد میں وہ ساری ہوئے واو کے ساتھ لکھا ہے۔ مدنی اور شامی مصاحف میں یرتدد لکھا ہے اور دیگر میں یرتد ایک دال کے ساتھ لکھا ہے۔ بعض مصاحف میں تجری تحتہ الانہار لکھا ہے تو بعد من تحتیہ لکھا ہے، جیسے مکی مصحف کے اندر تھا۔ شامی مصحف میں وبالزبر وبالکتاب لکھا ہے تو دیگر میں والزبر والکتاب لکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مکمل قرآن مجید کو تمام وجوہ کے ساتھ لکھا ہے اور اس میں سے کوئی شے بھی نہیں چھوڑی، اور اگر وہ کوئی شے چھوڑ دیتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے موافقت نہ کرتے۔ ایک لمحہ کے لیے سوچئے اس دور کے اندر اور کوئی ایک نقطہ، ایک دندانہ قرآن مجید کا کم کرنا چاہے کر سکتے ہیں؟ اس گئے گزرے گئے اس صحابہ سے توقع کی جا سکتی کہ کر لی اور خاموش ہوا؟ مجھے اس لیے بات کہنی پڑتی ہے، ہمارے یہاں عام برائی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے مدارس کے اندر مصاحف میں مباحث فی علوم القرآن پڑھائی جاتی ہے، اور اسے معذرتاً جو کہ متخصص لوگ نہیں ہوتے اس کی شرح اپنے علم کے مطابق جب کرتے ہیں تو طلباء کے اندر یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ 6 حرف ختم ہو گئے باقی ایک ہے۔ یہ فکر نہیں ہوتی کہ صحابہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے وقال الذين لا يرجون لقاء ان ياتي بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، تو صحابہ کرام کیسے ان کے لیے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس لیے علامہ ابن حزم کی بات تو ایسے کہتے کہ اگر وہ سوچ بھی لیتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ چھوٹا معاملہ ہے، وہ تو ناقلین شریعت ہے، وہ امین ہے اس کے دوسرے دین کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہم تک جنہوں کو جانا تھا کہ اگر ایک بات کسی صحابی سے وہ ظاہر ہو جائے کہ انہوں نے ایسے کیا، پورا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ بات خالی کرنے مسئلہ دیکھ کر بڑے احتیاط سے بات کرنی چاہیے دین کے بارے میں، چھوٹی باتوں میں اس سے
کھو جانے کے بعد پھر اپنی رائے کام کر لینی بڑے دوسرے انسان احتیاط سے کرنی چاہیے، اس سے امت گمراہ ہو جاتی ہے، خاص طور پہ قرآن کے متعلق۔ اس سے میں 100 بار سوچنا چاہیے کہ میری رائے جو یہ آ رہی ہے کہ صحیح ہے، اہل علم پر رکھی جائے۔ ویسے بھی اگر میں یہ بات تھوڑی سی اور واضح کر دوں کہ روایت حفظ باقی رکھی ہے، حضرت امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ ان کی کوئی رائے کو بھی لے لیا جائے، بالفرض 6 ختم کیے باقی ایک رکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ باقی جتنے قراء اس وقت قرات پڑھ رہے ہیں یہ ایک حرف سے نکلی ہوئی ہے۔ کوئی انسان ہمارے پاکستان میں تو کہہ سکتا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حفظ باقی رکھی تھی، باقی نہیں، یہ حفظ کہاں تھی، اس یہ باقی رکھی تھی، باقی ختم کر دی تھی۔ یہ میرے خیال میں جب تک پوری زندگی گزری میں کسی ایک کا بھی نہیں سنا سوائے پاکستان کے علاوہ، افسوس سے مجھے کہنا پڑے گا۔ اور بعض میں معاف کرنا علماء کی برائے ہوتی ہے، روایت حفظ باقی رکھی۔ اس لیے ایسا یہ طویل عریض ایک فن ہے علم قرات، خالی یہ نہیں کہ کراتے ہیں چلو یہ قاری صاحب پڑھ لیں، وقت ہا پڑھ لیں، وقت ہے پڑھ لیں، وقت ہے پڑھ لیں، کیا ہے؟ بلکہ یہاں ایک اور بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ یہ قاری صاحب نے، قاری صاحب حافظہ اللہ، قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کی صحت زندگی میں برکتیں فرمائے، ویسے ظاہر کہ جو علماء کا یہ شیوا ہوتا ہے، جو غلط بات ہوتی ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں قرآن کے معاملے میں۔ جب انہوں نے کیسے تبصرہ کر دیا کسی عالم دین پر، تو انہوں نے پتہ کیا کیسے جواب دیا ہے، یہ سجے کھبے کیا ہوتا ہے، یعنی والضحیٰ والضحی سجے کھبے، بات سن رہے ہیں، یہ ہے استہزاء قرآن کے ساتھ۔ قل باللہ و آیاتہ کنتم تستہزئون۔ بعض ہم انسان منہ سے کلمہ ہنسی مذاق سے کرتا ہے، پڑھتے ہیں، جنت کے نیچے طبقے میں جا کر گرتا ہے، لیکن اللہ کے ذریعے اللہ کی کلام کے مطابق یہ ہے، یہ وہ چھوڑو بیکار بچی، قاریوں کی نہیں قرات دیتی، یہ اللہ رب العزت نازل فرمائی تھی، بات پھر لمبی نہ ہو جائے۔ تو اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے مکمل قرآن مجید کو تمام وجوہ کے ساتھ لکھا، اور اس میں سے کوئی شے بھی نہیں چھوڑی، اور اگر وہ کوئی شے چھوڑ دیتے تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین ان سے موافقت نہ کرتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، لیکن انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے لکھے اور مصحف پر کوئی ایک حرف کی زیادتی نہیں کی۔ یہی بات بطور خلاصہ کے آپ کے سامنے پیش کر دیتا کہ ایک بات اور واضح انداز میں آپ کے سامنے آ جائے۔ مصاحف عثمانیہ نے قرآن مجید کی حفاظت اور قرات کے معیار کو یقینی بنایا۔ مختلف روایت کو صحابہ کرام کے درمیان منتقل کرنے میں مصحف کا رسم الخط معیار کا کام کرتا تھا۔ امام طبری کا دعویٰ کہ صرف ایک حرف پر مصحف لکھا گیا ہے تھا باطل ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کو سب 7 وجوہ کے ساتھ مکمل طور پہ جمع کیا تاکہ کسی بھی طرح کے باطل دعوے نہ ہو سکیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی مصاحف عثمانیہ کی اصل کتابت کو بغیر کسی تبدیلی کے قبول کیا۔ طلباء کے لیے علمی پیغام، قرآن مجید کی اصل متن مصاحف عثمانیہ کے اہمیت کو سمجھنا ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہو گئی، پوری احادیث، فقہ، کتاب الطہارہ سے لے کر باب روز جتنے ابواب ہیں سارے ہوں، جو ہی قرآن کا معاملہ کتاب الفضائل چاہے بخاری میں ہو، اور ایسی حدیث ہو جو انزل قرآن سب اتیار متواتر لفظی ہے اس کا پتہ نہ ہو، وہ ایسی سی باتیں انسان شروع کر لے، یہ افسوس کی بات ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اہل مدارس کی ذمہ داری ہے، یہ خاص کسی شخص کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کتاب اللہ کے متعلق ایسے انسان جو مستشرقین، ملحدین اور متجدین لوگ جو ہیں اس کا انکار کرنے والے لوگوں کو ذہنوں کو خراب کرنے والے تھے، ہم کبھی غور و فکر بھی نہ ہو۔ اس لیے ہر طالب قرآن مجید کے مختلف مصاحف اور ان کے تاریخی پس منظر سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے تاکہ علم استقامت اور سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو۔ یہاں آخر میں
شیخ عبدالوہاب سبکی شافعی رحمہ اللہ کے فتوے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرأت عشرہ متواترہ ہیں اور ضروریات دین میں سے ہیں۔ انہوں نے یہ فتویٰ حافظ ابو الخیر محمد بن محمد الدمشقی المعروف بالجزری رحمہ اللہ کے سوال کے جواب میں دیا تھا۔ انہوں نے اپنے سوال میں لکھا، کیا فرماتے ہیں محترم علماء کرام اور امام دین اس مسئلہ کے بارے میں؟ کیا قرأت عشرہ جو آج کل پڑھی جا رہی ہیں متواتر ہیں یا غیر متواتر؟ اور ان قرأت عشرہ میں سے کسی حرف کے ساتھ کوئی منفرد ہو جائے تو کیا وہ متواتر ہے یا نہیں؟ اگر یہ متواتر ہیں تو ان سب کا یا کسی ایک حرف کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ انہیں جواب یہ دیا، امام شاطبی رحمہ اللہ کی جمع کردہ قرأت السبع اور امام ابن جزری رحمہ اللہ کی جمع کردہ قرأت ثلاثہ یعنی قرأت ابو جعفر، قرأت یعقوب اور قرأت خلف العاشر سب کی سب متواتر اور ضروریات دین میں سے ہیں، اور کوئی ان میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ منفرد ہوتا ہے تو وہ حرف ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ منفرد بات جو ہے، بہت سی بیٹا ایسی کلمات ہیں، 20 راوی ہیں قراء عشرہ کے 20 راوی، بعض روایت ایسی جو امام حفظ منفرد ایک حرف پہ 19 روایت دوسری طرف ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ روایت حفظ متواتر باقی کاریوں کو بنائی ہوئی ہے۔ یہ آپ جو ستے پڑھتے ہیں کلا برانہ وغیرہ، یہ 4 پڑھتے ہیں، یہ کسی کاری نے پڑھے سوائے حفظ کے۔ اسی طرح اور بھی کلمات ہیں جس کے اندر یہ منفرد ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بھی منفرد ہے۔ اس وقت پڑھنے والے سندوں کی طرف پورا پاکستان سکتا کرتا ہے کہ یہ طبقہ ہے، ہر قاری نے جو پڑھا ہے یہ نہیں خالی روایت ہے، اس دور کے پورے دنیا پڑھنے والے بے شمار کر لے، اس پڑھنے والے پاکستان شمار کر لے، وہ بھی شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اور یہ بعض دفعہ اشباع ہوتا ہے، اچھا جی متواتر نہیں، یہ تواتر حدیث کی طرح نہیں، بعض کو غلطی لگی، تواتر کے ساتھ نہیں۔ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے جو سندوں آسانی کے لیے سندوں کے اندر محصور کر دیا تھا، باقی اس وقت بھی سندیں آپ لگائیں، چند مخصوص سندیں لیں گے، فلاں شیخ سے پڑھا، اس کا یہ شیخ تھا، اس کا یہ شیخ تھا، لیکن دیکھیں پورا پاکستان رہتے بس پڑھ رہے ہیں، کتنی دنیا پڑھ رہی ہے۔ یہ طبقہ ہے، جیسے حج الوداع کا معاملہ ہے، ہر طبقہ ایک تواتر کے ساتھ پہنچتی ہے۔ تو بہرحال سعودی ایک الگ بحث ہے کہ بعض دفعہ اس طرح، بلکہ مجھے ایسے بھی ایک بات سننے میں آئی جن کا تخصص حدیث تھا، کہتے قاری خان کا کہتے تواتر کہاں شرط ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک فرد کو بھیجتے امت کو پڑھانے کے لیے، مثال کے طور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے لیے بھیجا تھا، یہ تواتر تھا، ایک فرد واحد تھا، تواتر شرط کہاں رہی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام کے لیے منتخب کر دینا اور دوسری طرف پوری دنیا ہو، ثقافت کے لحاظ سے، تقویت کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں؟ بات فرد کی نہیں ہے، بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو انتخاب کر دیا، ایک ایلچی کو بھیجتے جنگ لڑنے کے لیے، دیکھ کر آؤ، اسی پر پورا حملہ ہو جاتے تھے۔ ایسی دلیلیں بنا کر انسان قرات کے لیے کریں۔ پھر میں نے یہ بھی سوال کیا تھا، کل یہ تھا، کانوں سے سنا، اس لیے بعض چیزوں میں رونا آتا ہے کہ ہم دین سے اس قرات سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔ لوگ تو کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے بس یہی ایک کاری یہ کرتا ہے، یہ کاری کرتا ہے، یہ کیا تصنع چھوڑو، جس کو مثلا چھوڑنے کا لیے قرآن کی حفاظت کا ہے، قرآن کے دفاع کا ہے، تو وہ اچھا جی بخاری میں حدیث آتی ہے، فلاں آتی ہے، میں نے پوچھ لیا وہ پڑھ لیں گے؟ پڑھ لیں گے اور کیا رہیں گے؟ تو کسی قاری نے بھی کیا وہ کراتے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور قرآن کے لیے، وہ تو ایک واقعہ نکل کے وہ ثقہ ہے، وہ اپنے دور کا قرضہ اخیرہ سے پہلے کے کلمات کچھ ایسے مسائل میں اندر موجود ہیں لیکن نقل کر دی، لیکن یہ نہیں کہ میں قرات متواتر جس پر عرضہ اخیرہ میں ذکر کر رہا، بخاری امام نے کہا بخاری کی حدیث پہ ایسی ہوں گی، موجود ہے، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی والذکر والانثی، ایسی ہے، ایسی اور بھی روایات ہیں صحیح متواتر ہیں۔ یہ مصاحف جو تھا عثمانیہ، وہ روایت صحیحہ جب اس مصاحف پہ پرکھی جائیں گی، اگر تو اس کی گنجائش ہوگی وہ پڑھی جائے گی، نہیں ہے تو قرآن نہیں ہوگا۔ یہ سب مقصد کتاب مصاحف کا کہ روایات تو تھی ہیں موجود، مصاحف بے شمار مصاحف دیکھیں گے، حضور فلاں صاحب کے مصحف ہے، فلاں مصحف ہے،
اس کا ضابطہ مدور کر دیا، قانون یہ مصحف لکھا جا چکا ہے اجماع کے ساتھ، اور ذخیرہ کے مطابق اب جو روایت صحیح ہے وہ منفرد ہی ہوں گے، وہ اس کے مقابلے میں اتنے ہزاروں صحابہ کی جو تقویہ سے لکھے گئے اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ اس کے لیے پھر یہ وہ روایت آ جائیں گے۔ اس قیل و قال کو ختم کیا اور وہ دوسرے کو ختم کر ہی نہیں سکتے۔ اس کی مثال آپ یوں بھی سمجھ لیجیے کہ مثال کے طور پر استاد صاحب نے طلبا کو پڑھایا ہے، لکھوایا ہے، استاد گرامی نے ایک ہی کاپی بک پکڑ کر اس کی توثیق کر دی، یہ وہ ایسے ہی ہے، باقی کی جتنی ہوں گی کہ اس کو ضائع کر دو، پتہ نہیں ہو سکتا صحیح بھی ہو، لیکن وہ آپ اجتماع کے ساتھ موافق کے ساتھ جب ہوگی تو تب امت کے لیے رہنمائی وہی بن سکتی ہے۔ ایسے کچھ ایسی امور ہیں کہ خالی سے ختم کر دیے، مجھے جلا دیے تھے، وہ کر لیے، یہ پھر ایک لمبی بات پھر شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا تو سارا ہر بندہ کل علم یسأل یہ ہو تو پھر انسان بہت سے ایسے مشاکل سے بچ جاتا ہے۔ یہ امانت ہے، ذمہ داری، ٹھیک ہے، اور مسائل کے انسان اپنا ذہن چڑھا لے، لیکن کتاب و سنت کے بارے میں بہت سوچنا تھے، سال تو بچتے رہتے، اس سے پوچھا وہ مجھ سے بڑا عالم ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ کسی منفرد ہے تو وہ ہر بھی ضروریات دین میں سے ہے، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ ہے، کوئی جاہل ہی ان کا انکار سکتا ہے۔ یہ بعد میں علامہ عبدالوہاب سبکی کی بات سنا رہا ہوں، کوئی جاہل اس کا انکار کر سکتا ہے، ان کا تواتر پڑھنے والوں کی روایات پر منحصر نہیں، جنہوں نے قرات پڑھی ہیں، جو قراتیں پڑھنے والے وہ تواتر نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہر مسلمان کے ہاں متواتر ہیں، خواہ وہ کوئی عامی ان پڑھ شخصی کیوں نہ ہو، جس نے قرآن مجید کے ایک حرف بھی نہ حفظ کیا ہو، یہ ان کا بھی قرآن متواتر ہے، یہ بھی قرآن ہے، خالی ان کے لیے نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ ایک وسیع موضوع ہے جس کی شرح اس مختصر مقام پر ممکن نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ دین حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکوک و شبہات سے اجتناب کرے اور قرات قرآنیہ کے متواتر اور ضروریات دین ہونے پر پختہ یقین رکھے۔ ان کی یہ بات نہیں۔ علماء قرات نے ہر دور میں پوری قوت اور قرات قرآنیہ کے دفاع کے میدان میں بڑی شاندار اور خدمات سر انجام دی ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے خدمات سر انجام دیتے رہیں گے۔ ہر مسلمان کو فرض ہے کہ وہ اپنی مقدس کتاب کا دفاع کرے اور مختلف جہات سے کتاب اللہ پر ہونے والے حملوں کے سامنے ڈٹ جائے اور کسی قسم کی بزدلی یا سستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ اللہ کے کلام کے ذات کے لیے انسان جانے دے دیتے قربان اللہ کے کلام کے لیے۔ ابھی جو بات گزری اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ قرات عشرہ متواتر دین کی ضروریات میں شامل ہیں، ان کا تواتر ہر مسلمان کے ایمان اور کلمہ شہادت پر مبنی ہے، نہ کہ صرف پڑھنے والوں کی تعداد پر۔ علماء کرام نے ہر دور میں قرآن اور قرات کا دفاع مستند دلائل کے ساتھ کیا ہے۔ مسلمانوں خاص طور پر طلباء اور علماء پر فرض ہے کہ وہ قرات کے صحیح فہم پر یقین رکھیں اور قرآن مجید کے دفاع میں ثابت قدم رکھیں۔ طلباء کے لیے علمی پیغام، قرات عشرہ کی متواتریت اور دین میں ان کی اہمیت کو سمجھیں اور اس پر پختہ یقین رکھیں، علم قرآن اور قرات میں استقامت پیدا کریں اور مستشرقین و ملحدین کے اعتراضات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنیں۔ یہ تھی مختصر گزارشات جو میں نے چند الفاظ میں ٹوٹے کچھ یہ کر لو، کچھ یہ کر لیں، کچھ یہ کر لیں، تو میں نے اس لیے جلدی چند مشقی کروا دی
اب میرے لیے ذمہ پڑ گئی کہ نہیں باقی بھی مشقیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے پتہ نہیں پہلی گفتگو آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے، میرے علم میں نہیں ہے، جلدی جلدی ہوتی رہی ہے. تو اس لیے آج میں کچھ تھوڑی سی جو کل کی جو گفتگو تھی کچھ ٹھہراؤ کے ساتھ خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کسی کو کل بات سمجھ نہ آئی ہوتے آج انشاءاللہ وہ سمجھ آ جائے گی. لیکن مختصر کروں، کل تو ہم نے بہت وقت لگا لیا تھا، اس لیے اس کے اندر 3 نکات ہی تھے. تجوید کی ترتیل کی اہمیت، قرآنی حروف مفردات کی ادائیگی، خاص طور پہ ملتی جلتی اواد الحروف کی ادائیگی کا مسئلہ تھا. جو میں نے ذکر کیا تھا کہ تجوید اتنی لمبی چوڑی نہیں کہ علمی تجوید ہوتی ہے، عملی تجوید ہوتی ہے. عملی تجوید کے لیے صرف اگر عوام جو ہے طلبہ عام 2 چیزیں صرف یاد رکھ لیں، میں نے کسی حرف سے بدلنا نہیں ہے ایک بات، دوسری کسی حرف کو یعنی کمی نہیں کرنی یا زیادتی نہیں کرنی. تجوید کا بہت بڑا حصہ اس نے سیکھ لیا. لہن بری جو علماء یہ کہتے ہیں اہل فن یہ حرام ہے، بلکہ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں یہ تحریف ہے، اس سے بچ سکتا ہے. باقی غنّے وغیرہ جو چیزیں بہت ساری ہلکی سی ہیں، وہ بہت سے مختصر سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. کبھی موقع ملا تو پھر مختصر سی تجوید جو ہے کہ یہ جو مدارس دین سے فضلاء ہیں ترجمہ کلاسیں لگاتے ہیں، آسان ترجمے کے ساتھ کتنی کو تجوید ہونی چاہیے، یہ لمبی چوڑی نہیں ہے. جو بہرحال میں اپنے مصنوع موضوع کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے تجوید و ترتیل کا پہلا نقطہ ہے تجوید و ترتیل کے حوالے سے. اس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ اس مسئلہ میں 2 رائے نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز کا اہم رکن ہے اور اس کی مجرد تلاوت بھی عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے اصول و ضوابط اور مخصوص کیفیات ہوتی ہیں جن کو بجا لانے سے ہی عبادت قابل قبول ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کے معنی کا سیکھنا اور سمجھنا اور اس کے احکام و حدود پر عمل کرنا ایک عبادت و فریضہ ہے، اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا اور اس کے حروف کو ثابت شدہ طریقے کے مطابق ادا کرنا بھی لازم و فرض ہے. لہذا جس طرح قرآن کریم کے کلمات و حروف میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس کے پڑھنے کے انداز میں بھی تبدیلی کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن المیہ یہ ہے کہ عوام الناس تو کجا اکثر پڑھے لکھے لوگ بھی قرآن حکیم کے الفاظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنے سے گریزاں ہیں. دنیا میں کسی کتاب کو یہ اعزاز نہیں حاصل نہیں کہ اس کی تلاوت اور قرأت کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط ہوں. یہ ترہ امتیاز صرف اور صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کی تلاوت اور ادائیگی کے لیے مستقل ہدایات اور قواعد و ضوابط ہیں. انہی قواعد و ضوابط کا نام علم تجوید ہے. بلکہ اب دوسرے معنی میں یہ سمجھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام فرامین جو ہیں وہ حدیث کی شکل میں، اس کا آپ کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حوالے سے جو پڑھنا جو تھا، جس طریقے سے پڑھتے تو اس طریقے کا نام علم تجوید ہے. واضح، یعنی یہ نئی چیز تجوید کیا ہے؟ تجوید نہیں. آپ صلی ہر بات کو حدیث نہیں کہہ سکتے، اور وہ یہ کہ حدیث جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اس کو کہتے ہیں. لیکن قرآن کے حوالے جو پڑھنے کا انداز جو اسلوب طریقہ تھا، اس کا اہل علم نے نام رکھا ہے تجوید و ترتیل. گویا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ مبارک کا نام ہی علم تجوید ہے، طریقہ تجوید ہے. چنانچہ علم تجوید کے ذریعے ہی قرآن مجید کے حرفوں کی ادائیگی ان کا اصلی تلفظ محفوظ ہے، اور اس علم کے ضروری قواعد و ضوابط جانے بغیر قرآن مجید کا تلفظ صحیح نہیں ہو سکتا. تجوید کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 علمی تجوید، نمبر 2 عملی تجوید. علمی تجوید سے مراد یہ ہے کہ ان قواعد و ضوابط اور اصول احکام کو سیکھنا جو علماء قرآن ایک خاص ترتیب کے مطابق مرتب کی ہیں. عملی تجوید سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قواعد تجوید کے مطابق اس طرح کرنا کہ الفاظ و کلمات ہر قسم کی کمی زیادتی اور تبدیلی کی غلطی سے محفوظ ہوں. اس تلاوت کی کیفیت تواتر کے ساتھ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختصر سند سے ثابت ہو. اور اس عملی تجوید کے بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو انتہائی عمدہ طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو کر اجر و ثواب سے مالا مال ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا چاہے ماہر کا ہے. دوسری قسم وہ لوگوں کی ہے جو باوجود صلاحیت کے جہاں بات میں کر جاؤں کہ مہارت فی القرات خالی بیٹا نہیں ہے،
امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ اخلاق و حمرت القرآن ابو بکر آجوری کی کتاب کے اندر ہے، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، لیکن قراء کے لیے بھی ہے، قراء کے لیے بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے، کہنے والا شخص کہ میں شروع سے لے کر آخر تک قرآن پڑھتا ہوں، ایک حرف کی غلطی بھی نہیں کرتا، اتنا مجھے پکا قرآن چیز ہے، لیکن اللہ کی قسم اس نے قرآن کو ضائع کر دیا، اس لیے کہ قرآن کے عمل پہ نظر نہیں آتا، جہاں بہت سا اجر و ثواب ہوتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن اس کا جو مواخذہ وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اتنا نیک کرتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے انسان بھی وہ کہتے ہیں کہ اس نیکی سے بچو جو جنت جانے کا سبب بن جائے، اور اس گناہ کو یاد رکھو جو جنت جانے کا سبب بن جائے۔ نیکی وہ ہے جس سے آپ جو جنت جانے کا سبب بنتی ہو، ریا ہو جو ہے، اور وہ جو انسان کرنے کو اپنی توہین اور حد تک سمجھتا ہے، جیسے قرآن مجید کے صحیح تلفظ سے اگر کرے تو ایسا شخص بلا شبہ گنہگار ہے، اور کتاب اللہ کے معاملے میں دیانتداری سے کام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن جو شخص تجوید سیکھتا ہے اور صحیح پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر زبان کے موٹا ہونے یا کسی وجہ سے صحیح نہیں پڑھ سکتا، تو ایسا شخص گنہگار نہیں، کیونکہ وہ مجبور ہے، اور حق تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ یہاں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں جو مشقت کی وجہ سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو ڈبل ڈبل اجر دیتا ہے، سنا ہے نا آپ نے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو مشقت کی وجہ سے پڑھتا ہے اس کو ڈبل ملتی، 20 ملتی۔ معنی یہ ہوا حافظ قرآن قاری صاحب کو ہر حرف بدلے 10 ملے گی، اور اس بیچارے کو جو کوشش میں لگا ہوا ہے اس کو 20 ملے گی، ایسے ہی بات یہ نہیں ہے۔ الماہر بالقرآن والسفر الکرام البررہ، میرے علم ناقص علم کے مطابق جو مجھے کہ اس کے لیے جنت، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہے، کہ جیسے روزے دار کے لیے اللہ رب العزت فرماتا انا اجزی بھی یا انا اجزا بھی، میں ہی اس کو مل جاؤں گا۔ تو اس جو ماہر عمل بالقراء عمل کرنے والا شخص جو ہے، الماہر بالقرآن والسفر الکرام البررہ، قیامت کے دن وہ کن فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو کے نیک وقار، تو وہ جنت میں جا کر ہی ہونا ہے، کہ یہ دنیا کے اندر بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مستحق بنائے، اور عمل کے ساتھ نہیں بغیر نہیں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی، یہ تھا تجوید کے حوالے سے مختصر سی بات۔ باقی قرآن حروف مفردات کے حوالے سے، قرآن مجید عربی زبان میں اور عربی زبان کے کل 29 حروف ہیں، ان 29 حروفوں کی جس طرح شکلیں مختلف ہیں، اسی طرح ان کی آوازیں بھی الگ الگ ہیں۔ مثلا بعض کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے طا وا، بعض کو بریک آواز میں پڑھا جاتا ہے جیسے با تا، بعض کو سیٹی جیسی آواز سے پڑھا جاتا ہے جیسے زا سین، اور بعض کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی جیسی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے ثا ذا۔ ہم مثال کے طور پہ پڑھتے ہیں مثلا اهدنا الصراط المستقیم، مثلا طا، پڑھنے والا پڑھے اهدنا الصراط المستقیم، یا پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی درست ادائیگی پر موقوف ہے، موقوف ہے، لہذا ان حرفوں کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ اتنی آسانی سے قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پا لے گا انشاءاللہ۔ صرف بنیادیں ہیں، بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے، جس چیز کی بنیاد جتنی مضبوط اور پختہ ہوگی وہ چیز اتنی مستحکم اور پائیدار ہوگی۔ ثانوی عامہ اگر پختہ ہے تو ثانوی خاصہ پختہ، ثانوی صحیح نہیں ہوتا۔ باقی معلومات کا خزانہ بڑھتا جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے پلے مخارج سے باہر ڈال دو، چلو یہ یاد کر لو بیٹا، یاد کر لو، ماشاءاللہ یہ تو میرا حفظ کا بچہ، اس نے بھی قرات پڑھ لی، تجوید و قرات پڑھ لی، بیٹوں سے کیا پڑھے، اس کا وقت ہی نہیں ہے، اس کے علیحدگی کے ساتھ بجاؤ۔ جیسے میں کل بھی ایسے بات کی، میں نے اتفاق سے ایک صاحب تھا، وہ کرواتا تھا، کرواتا تھا تجوید کی بھی، جیسے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے تو وہ کرواتا، میں نے اس سے پوچھ لیا آپ کچھ مشق بھی کرواتے گئے؟ کہتے ہیں مشقیں تو نہیں ہوتی، خالی کہتے، میں نے خاموشی ہو گئی، میں لگ تجوید بغیر مشقیں ہوتی، یہ پورا حال پالنے کتابوں کے ساتھ بڑے لمبے جوڑے فلسفے کر لیں تجوید و قرات کے، تفسیرات کرنے کے بعد منہ سے بولنے نہیں پڑھ لیں گے، جتنے لمبے لیکچر دے لیں ماشاءاللہ، خطاطی کے مختلف خطوط جبد کر دیں، آپ کو بیان کر دیں، لکھنا آ جائے، کھانے پکانے کے سارے لیکچر دے لیں ماشاءاللہ، منہ میں اندر آ جائے گا،
کچھ بھی نہیں ہونا. اس لیے اس کا اور عام چیزوں کو فرق اس لیے میں نے آپ سے بات کہا تھا بیٹا میرے ساتھ پڑھ لو. مجلس لگی ہے تو انشاءاللہ بھی ہم تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے انشاءاللہ. امید ہے بڑے جذبے کے ساتھ پھر کل کی طرح آپ تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، کل انشاءاللہ پڑھ لیتے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جو تھک گئے تو مجھے بتا دینا. وقت پتہ نہیں کیا ہوا مجھے. ہاں خاص طور پہ ملتی جلتی آواز و حروف کی ادائیگی کو ملحوظ رکھنا تو انتہائی ضروری ہے. اب یہ میں اصل میں چھوٹے سے بات زیادہ ترک کرنے والے قابل ملامت ہیں، مجبور معذور ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. قرآنی حروف مفردات کی درست ادائیگی تجوید کی بنیاد ہے. ملتی جلتی آواز و حروف میں تمیز تلاوت کے حسن اور درستی کا معیار ہے. طلباء کے لیے علمی پیغام. اے طلباء قرآن، قرآن مجید تمہارے لیے عزت، علم، نور اور برکت کا سرچشمہ ہے. اور یہ نور صرف اس پر نہیں اترتا جو قرآن کو صرف دیکھتا ہی حفظ کرتا ہے، بلکہ اس پر نازل ہوتا ہے جو قرآن کو سمجھتا، صحیح پڑھتا، اس کے حقوق ادا کرتا ہے. تجوید و ترتیل سیکھنا دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہی اصل معیار ہے. لہذا اپنی زبان، سانس اور آواز کو قرآن کے تابع بنا لو. ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کرو. استاد کی تربیت کو نعمت سمجھو. اس سے سیکھنے میں جھجک محسوس نہ کرو. قرآن کے ساتھ تعلق و محض عبادت نہیں بلکہ زندگی کا مقصد بنا لو. جو قرآن کے حروف کو درست ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں ایمان کے حروف کو بھی درست کر دیتا ہے. ملتی جلتی آوازوں اور حروف کا جو آپ نے خاص طور پہ بہت ہی اہتمام تھا، جو کل کیا گیا تھا، بعض ماشاءاللہ آپ نے خوب مشق کر لی تھی. یہ ملتی جلتی آواز اور حروف کے یہ 6 گروپ ہوتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے تا اور طا کا. ایک گروپ یہ کون کہتا مشکل ہے؟ قاری کے لیے مشکل ہوگی نکالنی، امام کے لیے مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پڑھتے ہیں الحمد، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اہدنا، الحمد الحمد. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، یہ ہو گیا. اہدنا، اب وہ ہا کی جا کر وہ کوئی حی علی الصلاح، کوئی ادھر بھی ہا نکال لیتے. وہ عوام عام باز کر لیتے. کہ آپ ایسے خام کا کہ کاریوں نے پتہ کیا مصیبت ڈالی ہوئی ہے، ایسے مشکل چیزیں بتاتے تو آپ بھی کہتے آپ ڈبل کرتے. اسی طرح آواز ہے، مثال کے طور پہ ہا اور ہا کی آواز میں اور عین و حمزہ کی آواز میں حلق سے بغیر رگڑ کھا گبی ہوئی آواز سے پڑھتے ہیں. تھا اور صاد دونوں کو سین کی آواز میں باریک اور سیٹی سے پڑھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ملتی جلتی آوازیں حروف آئیں گے وہاں لا علمی کی بنا پر اسی طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں. قرآن حروف کی ادائیگی کی ہماری تجویز. اب آپ وہ اتنی باتیں وہ بھی مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پہ پہلی بات یہ ہے، یہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تا، قاف اور صاد دعا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کر موٹی آواز میں پڑھیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بچے سے کہنا بیٹا پڑھو تو پڑھ لے گا کہ نہیں؟ ہاں جی، پا، چلو سب پڑھو پا. کو مشکل پیش آئی؟ کوئی نہیں آئی. چلو قاف، پڑھ لیا آپ نے آسانی کے ساتھ، کوئی دقت تو نہیں ہوئی. صاد، غا. اسی کو آپ بار بار پڑھ لیں، 3-4 گردان پڑھ لیں، پڑھے پورے قرآن کی سارا ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ یہ مشکل ہے تجوید. عوام بوڑھے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بوڑھے بھی پڑھ لیں گے. نمبر 2، ویسے میرا کئی دفعہ یہ پروگرام بنا کہ میں نے چھوٹے بچوں کا میں ویسے کیا بھی تھا، ایسے چھوٹے بچوں کا پڑھ لوں اور ایسے بوڑھے جو 50 ہے جس کی عمر زیادہ اکٹھا کر لوں، پھر آپ کو ہاں ہی پڑھ سکتا ہے. اللہ کی طرف سے پڑھ لے کر مشکل نہیں ہوگا. نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ عین اور ہا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو پیچھے ہلکی کی طرف دبا کر دبی ہوئی آواز میں پڑھیں. مثلا ہا پڑھیے، ہا، آ، آ،
کتنی باتیں مشکل تھیں؟ 4. ان دونوں باتوں کو مشکل لگی آپ کو؟ کوئی نہیں. اب آپ نے میں عین پڑھے الحمد پڑھیے الرحمن الرحیم. یاداں بڑے شاندار طریقے سے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، آسانی کے ساتھ. بار بار پڑھنے سے لطافت آ جاتی ہے، مشکل نہیں ہوتی. وہ ایسے انسان جب مشکل نہیں کرتے، جب عین پڑھتے ہیں ہمیشہ عین پڑھتے ہیں پھرسی رہی تھی کھڑے کے نہ آبرو صحیح آتی ہے. بھائی بار بار پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسری بات یہ تھی کہ ثا اور ذال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر نرم اور بغیر سیٹی والی آواز میں پڑھیں. مثلا ثا، دانت یوں ہوتے ہیں، جو دبائے نہیں ہوتے. زبان کی نوک اوپر دانتوں سے نرمی سے لگا لو، سیٹی والے اس نیچے سین، یہ ہے ثا. نرمی سے کر لو، ماشاء اللہ پورے ہار سے سیٹی بجنی شروع ہو گئی. آئیے جی ثا پڑھے ثا. اسی طرح ذا. آپ اسی کو پڑھ الذین. آپ کر سے پڑھاتے پڑھیں بیٹا پڑھو الذین، وہ بیٹھو الذین، اس کو پتہ نہیں چلتا. وہ پڑھتے الذین کہتے الذین. اب وہ کیا کرے؟ پھر قاری کی ذمہ داری ہوتی ہے بیٹا کرنا کہ آپ دانتوں کو کھول لے، زبان کی نوک کو معمولی سے باہر نکال الذین. ٹھیک ہو جائے گی کہ نہیں؟ یعنی کچھ ایسے طریقے ہوتی کتابوں کے ذریعے نہیں ہوتے. کتابوں سے یعنی تلفظ سے غلط ادائیگی سے بچنے کا طریقہ اور صحیح پڑھنے کی کچھ الگ سی چیزیں ہوتی ہیں جو آسانی کے ساتھ اس کو تجوید آ جاتی ہے. یہ مشکل نہیں ہوتی. بہر یہ باتیں جتنی بھی ہیں بیٹا، یہ مشکل جب دوسرے ایسے لوگوں سے وابستہ رہا جن کو ادائیگی نہیں. وہ میں نے پہلے بھی کہا، اگر آپ نے اپنی تدریس کو پختہ کرنا ہے، تنوع کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر کمزور لوگوں کو بیٹھ کر آپ کو ناو صرف خود نہیں نہ آتی، ناو نہیں آتی، ایسے بچے کو پکڑ کر بیٹھ میں نے آپ کو ناو سکھانی. کوئی مادہ آپ کو جو کچا ہو نہیں نہ آتا تو کلاس میں کٹھے میں آپ کو پڑھاتا کہ آپ کو انشاءاللہ ضرور آ جائے. ہوتا کیا ہے، سمجھاتے جی ہاں بیٹا سمجھ آئی نہیں جی. وہ استاد اور انداز سے سمجھاتا ہے ہاں جی اب سمجھ آئیے نہیں جی تھوڑی تھوڑی آئیے. تیسری بار پھر بدلتا ہے ہاں جی سمجھ آئی ہاں جی آ گئی بیٹا سناؤ. نہیں جی استاد جی ایک دفعہ اور بتا دو. اب استاد 4 دفعہ. تو جو استاد صبر و تحمل کو ثواب مل رہا ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. یہ فکر اگر آپ ہر مادے کے اندر استاد کر لیں کامیاب ہو جائیں کہ نہیں. ہم آپ سے بیکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب اس طرح کے دماغ کی طرح بند، اس کو تو آتا ہی نہیں. وہ اللہ کے بندے دیو تو وہ درست ہو صبر و تحمل سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پکڑ کر چیزیں کھینچتا رہتے بھی چھلانگے لاتا رہتے. وارث کس کی؟ وارث تنبیہ. اس لیے یہ کر لے کہ میرے دنیا کے فیکٹری کا کام کرنے والے کہتے ہیں میں ایک چھوٹی کرتا میں چھوٹی چیز کسب خرج مرج شرح، یہ ہے پڑا زبر. اب اسی طرح کھڑا زبر والا با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، با تا ثا، با تا ثا، طه لیکن آیات قانتات حافظات عابدات آثار آلاف سماوات خالاتك الصادقات الصابرات القانتات الصالحات. ساتھ یہ یاد رکھیں یہ قاعدہ جسے ناظرہ نہیں پڑھا یہ اس کے لیے نہیں ہے. جس سے ناظرہ پڑھا ہے حفظ البچہ ہے، یہ قاعدے اس کی تختیوں کے حوالے سے
چونکہ بعض کہتے ہیں وہ تختی پہلے آ گئی، جزم تو پڑھی نے پہلے جیسی، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا تبصرے والے کو یہ قاعدے جو تشکیل دیے گئے ہیں یہ ناظرے کے لیے نہیں ہیں. جسے ناظرہ پڑھ لی ہے اس کے تجوید کی پختہ کرنا چاہتا ہے الفاظ کو، اس کے لیے مثالیں یہ قاعدے کو لکھا گیا، اس کے مختلف صورتیں ہیں. اگلی تختی آ گئی، یہ تو آپ نے الگ الگ تو پڑھ لیا، بڑا زبر کھڑا زبر. اب غور سے میرے ساتھ پڑھیے. با زبر با، با کھڑی زبر با، با 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 نہیں کر جھٹکا نہیں دینا، با با. تا زبر تا، تا کھڑی زبر تا، تا تا. تا زبر سا، تا کھڑی زبر سا، سا سا. با با، تا تا، سا سا. بالا، قالا، سجا، علا، أتى، عصى، عسى، هوى، متى، غوى، طغى. اتنی کو مشق کر لے، بڑے زبر کھڑے زبر کی پہچان ہو سکتی ہے کہ نہیں. وہ پڑھے گا من شر النفاثات، ایاکا نعبد و ایاکا پڑھ لے گا. مسئلہ تو صرف اتنا ہی ہے نا. اب مشق کر لو بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. یہ بیٹا غنہ جو ان غنہ اندازہ یاد رکھنا ہے. ان پڑھو، ان ان ان. اکٹھے بھی آ جائے تو پھر آپ ایک ہی آواز ہونی چاہیے. واللفظ فی نظیرہ کمثلہ، قاعدہ ہے ایک جیسا، ایک جیسے سے پڑھو. یہ نہیں کبھی رکوع چھوٹا کبھی بڑا. ایک رکوع نماز پڑھاتے ہو، کسی میں 3 تسبیح پڑھ لو، کسی میں 5 پڑھ لو، کسی میں 6 پڑھ لو، کسی میں 10 پڑھ لو، کسی میں 7 پڑھ لو. برابری کر لو. مسئلہ اتنا نہیں ہے ویسے، برابری ہوتی ہے. علامہ ابن جزری فرماتے ہیں ایک جیسے ٹائم لو، مت چھوٹی چھوٹی کرتے جاؤ، درمیانی درمیانی کرتے جاؤ، پوری پوری کرتے جاؤ. تو برابر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک جیسے غنّے ہوں. میں 3 دفعہ غنّہ دہراتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. جب ختم کر لوں پھر پڑھنا ہے. ان ان ان. اب پڑھو. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. بیٹا ممی میں تو نہیں ہے بیٹا، غور سے کر کے، غور سے، جلدی نہیں کرنی. وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ. آوازیں آپ کی برابر نہیں ہوئی. ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو بعد میں پریڈ کرتے ہیں، اکٹھے بازو ہل رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں. آپ اتنی چھوٹی سی کتاب وہ بھی آپ اکٹھا نہیں کر لیں. توجہ کر لو، کر سکتے ویسے کوشش کی جائے، اپنی ماشاء اللہ کر سکتے، کوئی مشکل نہیں. قل اعوذ برب الناس. ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. اگلا لفظ الذی یوسوس ہے کہ یوسوس. ہاں بیٹا ہاٹ کھول کر کے یہ بیٹا اس کو بند کر دو. وہ اس پہ کافی نہیں آپ کے لیے کہ ساری چیز پڑھنا ہی چھوڑ دو بیٹا.
یہ عادت اچھی نہیں، ہر بندہ ہی لگائے ہوئے تصویر لگائے ہوئے ہے. لگتا ہے دوبارہ آئیں گے، تھوڑا دور آنے والا ہے، سارے ادارے کے مجسمے لگے ہوئے جو یہاں وزٹ کرنے والے. چھوڑ دو. بٹ نوح علیہ السلام کی قوم انہوں نے ایسا جو مجسمے بنائے تھے، وہ ٹھیک ہے ضرورت کے مارے تو ہمیں لگا لی، ہر بندہ لگائے ہوئے. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اب آگے حرکات میں زیر کی ترتیب، بڑی زیر کی پھر کھڑی زیر کی، ہم صرف مشق کرتے اس کی دونوں اکٹھی، تاکہ دونوں ہی آ جائیں گی اس کے اندر. با زیر بی، با کھڑی زیر بی، بی بی. تا زیر تی، تا کھڑی زیر تی، تی تی. سا زیر سی، سا کھڑی زیر سی، سی سی. بی بی، تی تی، سی سی. بیہ، بیدہ، بولدہ، ثمرہ، عملہ، ہذہ آیاتہ، کتبہ، رسلہ، نصلہ، خلالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. اب پیش والی سیدھی پیش الٹی پیش، ان دونوں کی اکٹھی مشق کرتے. پھر با پیش بو، با الٹا پیش بو. یہاں بیٹا یاد رکھ لو، زیر اور پیش میں اکثر حرف مجبور ہوتا ہے. مثلا بازر بی پڑھنا ہے، بازر بے، بے تے تھے. یہ جو حرکات ہوتی ہے، زیر جو ہوتی ہے یہ نصف یائے مدہ ہوتی ہے. زیر کو دگنا کریں، بی بی. اگر پارٹ میں بے کیا بنے گا؟ بے. اسے باپش بو پڑھیں گے، پڑھیں گا بو. اگر پڑھیں گے باپش بو کیا بنے گا؟ بو. اس کو نور کی طرح پڑھنا ہے، مور کی طرح نہیں. واو مدہ ہمارے ہاں جو عربی کے اندر ہوتی ہے وہ نور کی واو کی طرح ہوتی ہے، مور کی طرح نہیں ہوتی. وہ آپ کے ہونٹ کی جو شیپ کفیت وہ غلط ہوگی تو حروف مدہ غلط نکلیں گے. اس زور سے اس کو دبانا شروع میں، بادر بی، تادر تی، سادر سی. شروع تکلف کر لو، یعنی بادر بے، تادر تے، سادر تے. یہاں پر بسم اللہ پڑھو، بس ایک اللہ پڑھو، بسم اللہ الرح. ہم پہ یاد کریں گے ہر، یعنی زیر کو مجہول پڑھے نا معروف، تو را کی پہلی حالت کو بریک کر لیں. ہر نہیں ہوتا، ہر. اگر موٹا کہتے پہ کہتے ہر نہیں، وہ بریک رہے گی. ہر
کرنا کیا ہے؟ زیر پڑھنے کے بعد فوراً زبان کی نوک کی پشت کو تالو سے لگا دیں، یرح. اب یہ نکلے یرح، آدھی بریک اور آدھی موٹی، یہ نہیں کرنی. چلو جی، کون سا لفظ پڑھ رہے تھے بیٹے؟ ہاں جی، اچھا. پیش کی ہونٹ، اسی طرح ہونٹوں کی گولائی جو ہوتی ہے، گولائی دائرہ کم سے کم رکھنا ہے. بو کیسے؟ اور کھلا رکھیں گے کیا بنے گا؟ مور. ایسے نہیں کرنا، اس کو دبا کے ہونٹوں کو جو زیر پڑھتے ہوئے اور اس طرح زبر پیش پڑھتے ہونٹوں کو ذرا دبا کے پڑھ لو شروع سے، تاکہ وہ زیر اور پیش جو درست نکلے. با پیش بو، با الٹا پیش بو، بو بو. تا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تو تو. سا پیش سو، سا الٹا پیش سو، سو سو. بو بو، تو تو، سو سو. ختامه آياته ولده يأكله فيبسطه كلماته ولده قدره قبضته عمله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. بیٹا مدیں آپ کی درست نہیں. چلو مدوں کی مشق کر لو. پہلے غنّے کی کروائی تھی کہ مدوں کی درمیانی مد کیسے. چلو جی، اور با پڑھو. بی بو، بو نہیں بیٹا، بو ہونٹوں کو بو. اب خود دہراؤ کیسے. بی آنی بیٹے، جو پہلے زیر ہوگا آخر میں زیر، پہلے زبر آخر میں زبر، پہلے زیر تو آخر میں زیر، پہلے پیش آخر پیش. ہاں پھر پڑھو کیسے. نہیں چھوٹی کیوں کرتے، غور سے کر لو. پھر با، ہاں بی آ نہیں بیٹا، بی ای جا کے بیٹا بیٹھو. استغفر اللہ. پھر پڑھو بیٹا. ہاں دوبارہ پھر تھوڑا سا. بیٹا قرآن کی مجلس سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ وقت ضائع ہوتا ہے. ایک ہی جب آگے پیچھے آواز بدلا کراتا جاؤ، فائدہ کیا؟ سیکھ کر جائیں. یہ بہت غفلت ہوتی ہے بدول کے حوالے سے. اس لیے آپ کو وہ پریکٹس کرا رہا ہوں کہ آپ نے ایک حرف کی یہ اگر درست نہیں کرتے ایک نہیں، وہ آگے پیچھے جاتی ہے. جو آگے کیا کریں گے؟ اچھا غور سے پھر سن لو. با بی بو. اب دیکھو اگر ایسے ہاتھوں سے بچے بھی کریں گے کہ نہیں، آسانی سے مدیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی تو سارے مزے کھیلتی بھی رہیں گے. اب خود پڑھو کیسے. تا کو خود پڑھو. اب پہ سا کو بھی خود پڑھو. بیٹا اب سا آئی سی آئی آتا ہے ادھر، سی آ بھی کہتا ہے بیٹا ادھر. اب پھر غور سے دوسرا پھر امتحان کرنے لگا ہوں. غور سے بیٹا. با ابی ابو. اب پڑھو.
شاباش. تا کو بھی اسی طرح پڑھو. آج چھوٹی کر جاتے برابر یہ بھی ہو رہی پوری پوری. دوبارہ پھر تا کو خود. سا کو خود پڑھو. اب تیسرا امتحان پھر ہونے لگا ہے. با بی ابو اتی تو. اب لاؤ. شاباش. ایک اور کرتے ہیں پھر کر لیں گے پورے سے. با ابی ابو اتی تو سے سانس بھی بڑھتا ہے. سانس ایک ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہوتا ہے سانس لمبا. چونکہ آپ جس نے تجوید پڑھی ہے وقفے تام کافی حسن. ایک خالی تجوید کے الفاظ نہیں ہوتے, وہ تجوید الحروف معرفت الوقوف, کہ میں نے سانس صحیح ہوگا تو صحیح وقف کر سکوں. وہ ٹوٹے پھوٹے وقف کرنے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به. سانس ٹوٹ گیا ہے, کیا معنی ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. وقف صحیح ہوگا. اللہ نے قطع کو کیوں دی ہے کہ یوصل کا یہ عام وقف کرتے ہیں. یا اگر جنات تجری, اور تجری پہ وقف تو نہیں ہوتے, جنات پہ ہوتا ہے تجری. یہ تجری کا فاعل کون ہے؟ جنت کے الانہار. وہ کہ بہت سارے ایسے وقف ہوتے ہیں لگے ہوں مثلا خاص طور پہ. اس لیے خاص طور پہ یہ اوقاف کا جو ہے سلف جو بڑے مشائخ تھے جس کو وقف نہیں آتا تو ان کو سند بھی نہیں دیتے تھے, لیکن ہماری بہت اس پر غفلت ہوتی ہے عام طور پہ. چلو یہ تھے ماشاء اللہ آپ نے اکٹھے پڑھ لیے. جس کی بشک بیٹا یہ نہیں ہے وہ قرآن کی کٹھی مدیں آنے وہ کیسے کریں گے؟ غور سے سر سن لو. مذبذبین بین ذالک. ٹھہرو, جو حافظ وہ میرے ساتھ پڑھیں گے. لا الہ الا ولا الہ الا. نہیں بیٹا ایسے ہی لگے ہو, ابھی ایسے ہی لگے ہوئے ہیں. ابھی تو ماشاء سب اس کو ڈالنے. اگر میں پھر وہ طریقہ کار ہوتی اتنی کلاس کا آپ حیران ہوں گے. حضرت دردہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا عمر نام تھا, اسی مناسبت میں نام بیٹے کا رکھا تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. تو کہنے کے یہ کہ جامع دمشق میں کھڑے ہو جاتے. ایک دفعہ شمار کیا کتنے لوگ پڑھنے کہتے 1800 کے قریب لوگ یہ حلقے میں بیٹھے ہوئے. ادارے میں کتنے ہیں آپ, کتنے لوگ ہیں؟ یہ ترتیبات ہوتی ہیں مشاہد. ایک دین بیٹا ایسے قرآن کا نہیں آ گیا. 1800 کے قریب لوگ تھے, 10-10 کی ٹولیاں بنائی ہوئی تھی. درمیان میں پھرتے تھے, جہاں وہ پڑھانے والے غلطی کرتے اس کی اصلاح کرتے. جب آگے جو بیٹھے ہوتے تھے وہ اس کی اصلاح کرتے. امام ابن شامی رحمہ اللہ ان گروپوں کے لیڈروں میں سے ایک تھے. اب شمار کر لو یہ کتنے لوگ ہوں گے جو اس پر جو نگران بنے ہوئے تھے. 10-10 کے ساتھ 100 کے کتنے ہوں گے بیٹا؟ ہاں 1000 کے, ہاں 1000 کے کتنے ہوں گے؟ 1500 کے, 1800 کے. یہ اتنے لوگ جو نگرانی کر رہے تھے. اس لیے اب جتنے ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے ویسے وہ ترتیبات بیٹا اللہ کا شکر ہے یہ حال بھرا ہونا. تو آپ کی آوازیں جس کی ہے میں اس کی ترتیبات ہوتی ہیں. یہ گروپ بنانے ہوں
یہ 15 لوگ بیٹھ جائیں نا، فی گروپ سے 5 کا، اب جتنے ہلکے چاہیں بن جائیں. اب میں عام طور پہ یہ بھی کر لیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، درمیان میں ایک بیٹھ جائیں، 2 اس طرف 2 اس طرف، یہ ایک اس کے 4 کے نگران ہو گئے. یہ 5 بیٹھے نا، یہ بیٹھے 2 اس طرف 2 اس طرف، درمیان میں اس کا نگران ہو گیا. یہ گروپ بن گیا، یہ گروپ نمبر 1 2. تیسرا گروپ بنا، پھر درمیان بیٹھے 2 اس طرف دائیں طرف 2 بائیں طرف. اب 4 کی تو آواز کو پتہ ہے نا، یہ درست پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، آواز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، سارا پتہ ہوتا اس کو. اب اس کی نگرانی آ گئی. اب وہاں بیٹھے تو ماشاء اللہ کوئی ایسے سو بھی جاتے ہیں، نہیں ماشاء اللہ آپ نہیں سو رہے، میں یہ نہیں کہ آپ سو رہے ہیں، تو کہنا ہے کہ تو اس طرح جب بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں نمبر 1 2 3 4. دائیں طرف سے پہلا یہ نمبر 1 ہو گیا، دوسرا ادھر والا جو آخری وہ کتنا نمبر، تیسرا، ادھر چوتھا. اب یہ مثال کے طور میں کہوں گروپ نمبر 40 کا نمبر 3 پڑھے، صرف اتنا، گروپ نمبر 40 کا نمبر 3 پڑھے، یہ کھڑا ہو جائے گا، چلو بیٹا کھڑا ہو کے پڑھو. اگر میں کہہ دوں اچھا جی اس کی آواز آئی کس گروپ میں کون سے نمبر والا ہے، اس کی ذمہ داری آ گئی، بیٹا کھڑا ہو جاؤ. مقصد سزا نہیں، بیٹا یہ جو میں پڑھ کر سنا دو. اب آپ بتاؤ کتنے لوگ جن کی آوازیں آگے پیچھے جائیں گی؟ 1 2 دفعہ کھڑا ہو جائیں، نہیں وہ اس کو سننا ہے، ٹھیک ہو جائے، پورا ہار ایک بات میں آ جائے گا. اس لیے آپ میرے ساتھ لگے ہوئے، چلو میں بھی چلو ماشاء اللہ، نہیں ماشاء اللہ آپ لگے ہوئے ہیں، لگے توفیق سے. چلو یہ تھا، یہ دوبارہ پھر اگر وہ پڑھ سکتا ہے ایک دفعہ پڑھ لے، ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا یا رب لا الہ ہؤلاء بعض روایتیں طول بھی ہے نا. چلو بیٹا چل رہے ہیں، جب یہ نہ پڑھو. بس بتانا چاہتا ہوں بیٹا، یہ آپ نوجوان ہیں، مشق کرو. قرآن کی اتنا خوبصورت ہوتی ہے، انسان تھکتا بھی نہیں ہے. خاص طور پہ قرأت عشرہ کے اجراء کے اندر جو پڑھنا ہوتا ہے، ایک یہ ہا اولا پہ وقف کر لیں. امام حمزہ کے جو آپ سکتے سورت ہیں، اس کی 15 وجہ بنتی ہے، جائز اس میں 13 ہوتی ہے. تو بہرحال وہ قرأت کے اس طرح یہ آپ سنتے ہیں مختلف قرأت کے اندر اس طرح مختلف وجوہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، تاکہ پتہ رب کے اندر یہ بھی جائے، یہ بھی نہیں. یہ آگے ادھر پڑھ لی بیٹا. یہ تھا ہماری پیش والی پڑھ لی تھی. ہاں جی پیش کی ختم ہو گئی، آج شروع تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مدوں کی غلطی نہیں کرنی بیٹا. قل یا ایھا الکافرون. لا اعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. بیٹا أعبد ما أعبد، پڑھو صحیح. یہ نہیں ہم پڑھیں ایاک نعبد، یہ نہیں، غلط ہوتا ہے. نعبد ہوتا ہے عام لہجے کے اندر، طرز کے اندر. نعبد نعبد نہیں ہوتا ہے، نعبد. چلو. ولا انا عابد ما عبدتم. بیٹا بعد میں گناہ چھوڑ دیے غور سے بیٹا، جو پڑھ لیا احکام پھر اس کی غلطی نہیں کرنی.
ولا أنا عابد ما عبدتم یہ ما عبدتم کون سی ہے جی؟ اس کو یوں نہیں پھر پڑھیں گے ولا انا عابد ما عبدتم. اگر صحیح ہو وہ بیٹا صحیح ہوگا. آواز میں نافیہ پہ اٹھائی جاتی ہے، یہاں نہیں ہے. لہجہ خوبصورت بنتا ہے، بڑے ماشاء اللہ، لیکن پڑھتا غلط ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد یہ میم کون سی؟ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یہ تھی بیٹا حرکات کی. آگے ہیں تنوین کی. با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، بن تن سن، بن تن سن. اکثر لوگ پڑھاتے ہیں دبا دو زبر بن تا زبر تن. یہ بیٹا غلط ہے. ہر تنوین میں گنہ تو نہیں ہوتا. بتا رہا تو مشکل ہے. با دو زبر بن تن سن، یہ غلط ہے، گنہ نہیں ہوتا. با دو زبر بن، تا دو زبر تن، سا دو زبر سن، بن تن سن. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے قرآن جیسے نازل ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا ولك الشكر ألفا ألفا ونرجو من الله خيرا كثيرا كثيرا. وليس الشكر ولا الواجب يا شيخ. بارك الله فيك. ونرجو من الله تعالى
أن يتكرر علينا مثل هذه الحفلات في كل أعوام وسنوات إن شاء الله العزيز. بارك الله فيك. بالشرط آمين. أيوة بالشرط أيوة کھلو تو قرآن کھول لو. ہاں انشاءاللہ نحاول. ہمارے یہاں الحمدللہ تو معہد القرآن ہے اور ہمارے مدیر صاحب نے تجوید کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے اور یہاں باقاعدہ الگ کلیہ کھلنا چاہیے. یہ شیخ کی نتیجہ یہ ہوگا. تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. کلیت القرآن کے تصور کے حوالے سے تھوڑی سی بات واضح کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ لوگ ثانوی عامہ میں پڑھتے ہیں نا، ترجمہ، حدیث، نحو، صرف. کلیت القرآن کے اندر پورے سالوں میں جو نحو ہے، جو صرف ہے، جو ترجمہ ہے، جو تفسیر ہے، جو فقہ ہے، جو اسے سارے پڑھائے جاتے ہیں. اب ثانوی عامہ کے اندر جو آپ فارغ ہوتے ہیں نا، میں آپ سے پوچھوں گا جب امتحانات کا پیپر ہو ثانوی عامہ کی، ترجمہ، حدیث، نحو، صرف، سیرت، عقیدہ، باقی کون سے رہتے ہیں؟ ثانوی عامہ امتحان دیا نا، 6 باقی کون سے؟ ثانوی عامہ کے وفاق المدارس کی بات کر رہا ہوں. کیا یا بول گئے سارے؟ یہ ثانوی عامہ کے امتحان دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو بتاؤ باقی کون سے لوگ؟ اوپر سے نبیین ہوتا ہے، اقرا ہوتا ہے، کرام مجودہ ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا. اب اس سے بدلے میں حافظ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مشق، حدر، تجوید، مقدمہ جزریہ. 2 سالوں کے اندر صرف یہ اضافی ہوتے ہیں. پہلے سال کے اندر 4 سبق وہ ہوتے ہیں، ساتھ اس کے مشق، حدر، چھوٹی سی تجوید کتاب ہوتی ہے، مزل لازمی ہوتی ہے. دوسرے سال میں 5 سبق ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یہ مقدمہ جزریہ ہو جاتی ہے، حدر ہوتا ہے، مشق ہوتی ہے. یہ کون یہ نہیں کر سکتا؟ کمی کیا ہوئی؟ کچھ بھی نہیں. ثانوی خاصہ کی طرف آئیے. آپ پڑھتے ہیں دوسرا علم و سر پڑھتے ہو، کتاب قواعد الصرف پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھتے ہیں، وہ مشکات پڑھتے ہیں، نسائی پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، وضو غالباً ترمذی شریف غالباً 6 سال میں ادھر گویا کہ سارے فقہ اصول کے جو الوجیز تک، ہدایات تک، بدایات تک، یہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں. اس کی ذات میں کچھ 2 پیریڈ حصے ہوتے ہیں جو قرآن کے ہوتے ہیں. اصل درس نظامی ہے. گویا کل قرآن کی صفحہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ شاید تجوید کا ادارہ، یہ تجوید کا ادارہ نہیں ہے. یہ تجوید و قرآن کے دور و درس نظامی کا ایک تھوڑی سی ترمیم شدہ ادارہ ہے جس کے اندر سارے علوم اس کے اندر. ایک اتفاق ہے اللہ کی توفیق سے جتنے طلباء اس میں فاضل جو ہے مدینہ یونیورسٹی کے اندر گئے ہیں، فاضل احمد باقی نہیں ہے، ہر کوئی نہیں پڑھتا. تو یہ میں پیغام عام طور چونکہ اتفاق ایسا ہے، خاص تو میری یہی تھی. خالی دس تو بیٹا آپ نے سن لیا جتنے میں. مقصد یہ ہے کہ قارئ خیر جو ہے طالب علم کے لیے یہ ضروری، بلکہ میں امید بھی کرتا ہوں، بلکہ وہ کیا کہنا چاہیے وہ کہ یہ خیر کے لیے حصہ بہت بڑی خیر ہے. ماشاء اللہ بہت بڑی آپ خیر کر رہے ہیں، لیکن اس کے متعلق کم از کم ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے ثانوی عامہ کے اندر. باقی درس نظامی وہی ہوتا ہے، اس کا طریقہ کاری ہوتا ہے. طلباء آتے ہیں جو حافظ ہیں، سب سیٹنگ یہ ہوتی ہے پہلے 4 سبق اکٹھے سارے پڑھتے ہیں. صرف ہو، نحو ہو، ترجمہ ہو، حدیث ہو، سب اکٹھے مل کر پڑھو. پہلے وہ 10 بجے کچھ وقت نکال کر پھر ان کا ضرورت لے لیتے ہیں. باقی وہ سب پڑھ لیتے ہیں. اس جو تجوید والے بچے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے منظر سنائیں، اس کا مشق کریں، حدر کریں، تجوید پڑھیں. ان کا دورانیہ کیسا تک چلتا ہے، چونکہ منظر سب سے مشکل ہوتی ہے، کہ دورانیہ بڑھتا ہے. اس طرح اب آپ کے علم میں پہلے سال میں یا دوسرے سال میں حفظ کے استاد تجوید کتنے کی ضرورت ہے؟ حفظ جو منظر سنانے والے شعبہ میں چلے جاؤ، جو تجوید پڑھے استاذہ ہیں تجوید پڑھے وہ استاد ہیں، وہ ایک حصہ دے کر تجوید پڑھا، تو تربیت کے ساتھ پڑھا. گویا اس کو نئے استاد کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. منہج کو بدلنے کی صورت کے اندر کرنے اس بار بدلا نہیں ہوتا. سارے خاصہ کہتے ہیں عالیہ کے عالم کے ایسی طرح ہے. تو اس طرح یہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں بڑھتی ہے. آپ محاول نہ کریں، ہم سے آسان کر لیں انشاءاللہ. اللہ برکت کرے. نہیں ہاں ماشاء اللہ، اللہ خیر و برکت فرمائے. ذمہ داران کو بہت خوشی کی بات، انشاءاللہ لازماً بہت خوش کریں. نافذ ہوں. باقی انشاءاللہ سلیبس کے حوالے سے
جو آپ کے یہاں سلیبس چل رہا ہے، جو ہر ادارے کا کچھ مختلف ہوتا ہے، آپ مجھے کافی بھیج دو، یہ ہے سلیبس ہمارا، چونکہ آپ کچھ اضافے بھی ہوں گے، عام وفاق سے مختلف ہوں گے، پھر سب کو ذریعے استاد میں اچھا یہ طرح ختم کر لے، اس میں فرق نہیں پڑتا، یہ ختم کچھ کی بجائے یہ رکھ لو، اس کی بجائے یہ کر لو، انشاءاللہ آپ کا سارے کام چلتا رہے، مشکل ہونی نہیں ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی ماشاءاللہ فاضل لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں فرمائے، آپ لوگ بس اس ادارہ چل رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اس لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے خارج میں حصہ لینا چاہیے۔ آپ بات سے تو ماشاءاللہ سن ہی لگی، یہ ضرورت ہے کہ نہیں قرآن کی دفاع کے لیے، باقی آپ وفاق کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، تجوید و درائدی طور پہ علم بڑا، آپ مباحث فقہ علوم قرآن میں پڑھتے ہیں، علم و فواصل پڑھیں تو آپ جلالین میں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، بعد آیا شمار کرتے بعد نہیں کرتے، پڑھا ہے کہ نہیں؟ اس کا پورا تعلق علم و فواصل سے، تو آپ اسی طرح وہ بھی پڑھتے ہیں، بیضابی شریف پڑھتے ہیں، ساری قرآن شاذہ جتنی ہے کثر، وہ تو آنظر تک قراء کے 5 ہے، وہ 6 پڑھتے ہیں، اب پتہ نہ ہو اس کسی انسان کو قرآن کا یہ قرآن ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ بھی افسوس کی بات ہے، وہ بھی ساری ہے۔ متخصص انسان کلیت القرآن کا نام بھی پڑھے، خالد درس نظامی کے اندر اگر سیٹنگ کر لے، ایک پیٹ کا اضافہ پورے قرآن میں کر لے، بطور دوسرا قواعد کے مختصر کے ہر علوم جو تخصصی مواد پڑھ لیں، کلیہ قرآن ساری کرا دینا، پھر بھی کافی ہو جاتا ہے۔ کم کچھ معرفت کا کچھ ہو، بالکل نہ ہو، پتہ نہ ہو، یہ بتا افسوس ہوتا ہے علم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ میں نے بس رہا ایسی ضرور العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان.